اقبال جرم کیا ہوتے ہیں؟ ہم اسے اعتراف جرم بھی کہتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو آئین اور قانون اور معاشرے کی نظر میں جرم ہو اور اس کی سزا بھی ملتی ہو، تو اسے ہم یعنی گناہ اور جرم دونوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ہم اس کو جرم کہتے ہیں جس میں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ گناہ ایک اخلاقی قدروں پر یا مذہبی تعلیمات کے تحت جو چیزیں منع کی گئی ہیں، اگر وہ کی جائیں تو وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کی سزا یا جزا، اگر کسی نے کچھ کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، تو اسے محشر کے دن یا جو بھی اس کا عقیدہ ہے، جس بھی مذہب سے وہ فالو کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ لیکن جو ویسے دوسرے جرائم ہوتے ہیں، اگر کسی نے قبول کر لیا ہو تو اس کو کہتے ہیں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اقبال جرم اگر اس نے بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، اس کو کسی طرح کا کوئی دباؤ، کوئی لالچ نہیں ہے اور اس نے وہ قبول کر لیا، تو اسے کہتے ہیں اقبال جرم کیا اس نے۔ کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ وہ ہوتے ہیں جو اقبال جرم کرتے ہیں، جرم کی تمام واردات بتاتے ہیں، ہر ایک پوائنٹ کو کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے گواہ بنتے ہیں، لیکن انہیں لالچ پولیس کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے یا اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جرم کی تمام کڑیاں کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیں تو قانون میں آپ کو سزا نہیں ملے گی یا کم سزا ملے گی۔ تو یوں وہ کسی لالچ میں آ کے جرم کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اس تمام طرح کے لالچ کے بغیر ایکسپلین کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ پاکستان میں پچھلے 5-6 مہینے میں اقبال جرم دن رات ہوتے رہے، صبح و شام ہوتے رہے۔ جو لوگ اس میں انوالو تھے پچھلے 3.25 سال تک، انہوں نے تمام کڑیاں جوڑ کر سب چیز ایکسپلین کر دی۔ اب اگر کسی نے اپنا جرم ایکسپلین کر لیا، بتایا کہ اس نے کیسے کیسے جرم کیا، اس کے ساتھ دیگر کون سے افراد شامل تھے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرنا تو حکومت کا اخلاقی جواز بھی ہے اور قانونی بھی ہے۔ لیکن اگر حکومت نے حکومت اس پر عمل پیرا ہی نہ ہو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہ اس پر کوئی قدم ہی نہ اٹھا سکے، تو کہتے ہیں کہ اس حکومت کے اندر دانت نہیں ہے، یعنی دس گورنمنٹ ہیز نو ٹیتھ، اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس لیجیٹمیسی، یعنی اس کے پاس وہ آئینی، اخلاقی اور قانونی روب اور دبدبہ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ جرائم کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر سکے۔ کہانی مختصر یہ ہے کہ یہ جو 3-4 اینکر جن کا تھم نیل پر آپ نے ذکر کیا، اس میں خاص طور پر عمران خان صاحب سیاستدان ہے، وہ اینکر نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے ہیں عمران ریاض خان۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں 4.25 سال تک اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے کئی جرنیل یہ بتاتے رہے کہ یہ نواز شریف اینڈ آصف علی زرداری اینڈ شہباز شریف اینڈ بلا بلا جتنے بھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں، یہ پی ڈی ایم سے باہر بھی ہیں لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، یہ سب کسی نہ کسی جرم میں شریک رہے ہیں، اور ان کی کہانیاں بقول ان کے انہیں کئی طرح کے ثبوتوں کے ساتھ پیش کی گئی۔ اب جن افراد نے ان تمام اینکرز کو پیش کی، عمران خان کی بات اس کے بعد کرتے ہیں، ان تمام اینکرز کو پیش کی اور ان سب نے اعتراف کیا۔ اعتراف اس حد تک کیا کہ اس کے بارے میں ایک دوسرے کی گواہیاں دیں۔ ایک نے کہا کہ فلاں دیکھیں ارشد شریف کو فلاں نے بتایا تھا، دوسرے نے کہا سمیع ابراہیم کو بتایا تھا، سمیع ابراہیم نے کہا ہاں جی یہ تو ارشد شریف کو بتایا تھا اور عمران ریاض خان کو بتایا گیا تھا۔ عمران ریاض خان نے کہا یہ تو جناب صابر شاکر کو بتایا گیا تھا۔ تو یعنی انہوں نے ایک دوسرے کی باقاعدہ گواہیاں دیں کہ ان کو 4.25 سال تک فیڈ کیا گیا کہ اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں۔ تو
تو بنیادی سا ایک سوال ہے کہ جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں ان کے پاس کون سا مینڈیٹ، کون سا اختیار، کون سی قانون کی اور آئین کی شق کے تحت وہ یہ سب کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پھر یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت ان کی دی ہوئی سٹوریوں کو یہ 3 4 5 اینکرز لوگوں تک پروپیگنڈے کی صورت میں 4.25 سال تک زہر گھولتے رہے لوگوں کے ذہنوں میں؟ جب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کو انہوں نے بتایا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ حکومت چینج ہوگی کہ نہیں وہ سب جھوٹ تھا، انہوں نے اعتراف کر لیا، تو مقدمہ حکومت نے بنانا تھا کہ جی انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ ان کو فلاں فلاں صاحبان نے سٹوریاں بتائیں، ان سٹوریوں کو کس قانون کے تحت آپ نے بتایا، انہوں نے وہ کس قانون کے تحت باتوں کو سن کر لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا، اور پھر اب یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ آپ اب فرما رہے ہیں وہ بھی آپ آئین اور قانون کے تحت کریں۔ اس حکومت نے ان 4-5 اینکرز کو ہی پکڑ لیتے، چلیں ان 4-5 اینکرز کو چھوڑ دیں کہ بیچارے معصوم، پتہ نہیں بقول بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کس طرح کے حالات میں پھنسے ہوئے تھے، لفافے لے رہے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، جب میری حکومت کو کوئی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ووٹنگ چاہیے ہوتی تھی تو میں ایجنسیوں کہتا تھا کہ ان لوگوں کو حاضر کریں، اور خاص طور پر جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، تو یہ ایجنسیاں کس آئین اور قانون کے تحت عمران خان کی مدد کو آتی اور لوگوں کو ٹیلی فون کرتی کہ آپ ووٹنگ کے لیے جائیے۔ صرف موجودہ حکومت اگر عمران خان کے اوپر صرف یہ کیسے کھول دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ خود کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ ایجنسیاں ان کی حکومت چلاتی رہیں، تو اس کے بعد یہ آ کے بتائیں، کورٹ میں بتائیں کہ یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت ایجنسیز سے مدد لیتے تھے۔ ایجنسیز کا کام ہے انفارمیشن دینا، ایجنسیز کا کام ہے آپ کے لیے، حکومت کے لیے انٹیلیجنس کی سروسز کو مہیا کرنا۔ ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ووٹ دینے کے لیے چاہیے۔ یہ جو عمران خان صاحب کے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت بیچارے فوت ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے، اور شاہ زین بگٹی نے تو باقاعدہ جب عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا، مجھے تو کہیں اور سے فون آیا تھا، اس وجہ سے میں آیا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے عمران خان کے اگینسٹ، یہ تو ایک آئین کی سرین خلاف ورزی ہے، اور آئین کی اس حد تک خلاف ورزی ہے کہ آئین کو ایک طرح سے روندا جا رہا ہے، آئین کا اب کیا کہیں، اس کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، آئین کو فیتی فیتی کیا جا رہا ہے، اور یہ تقریر کرتے ہیں ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ اسمبلی آئین کے تحت چل رہی ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن کے لیے آ جائے، ان کے استعفے منظور ہوں نہ ہوں، عدالتیں فیصلہ کریں نہ کریں۔ یہ کون سے لوگوں کو فراڈ اپنے بتا رہے ہیں؟ آپ کی اسمبلی اگر آئین کے تحت چل رہی ہے تو آپ اپنے مسلز دکھائیے اور بتائیے عمران خان صاحب کو کہ کون سی ایجنسی آپ کے لیے کام کرتی تھی، کون کون سے لوگ تھے جو آپ کے لیے کام کرتے تھے، ان سب کے لیے یہاں پر عدالت کھلے گی اور اس کے ثبوت آپ لا کے دیجئے، اور ورنہ آپ اپنی بکواسات کے بارے میں کون سے معافی مانگیے کہ آپ کو کسی ایجنسی نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ لیکن اس حکومت کے پاس تو کچھ اختیار نہیں، اس کی وہ کیا ہے، وہ کامپین ٹانگ رہی ہیں۔ اس حکومت کے تو یہ عالم ہے کہ ان کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ عمران خان کا سارا بیانیہ دھڑام سے زمین بوس کیا ہوگا، وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، لیکن آپ کلین ہینڈز کے ساتھ ہوں تو آپ کہیں نا جی عمران خان صاحب آئیے،
بتائیے آپ کون سی ایجنسیوں کی مدد لیتے رہے تھے؟ کون سے آئین اور قانون کے تحت وہ آپ کے لیے لوگوں کو فون کرتی تھی؟ کیسے آپ کے ووٹ پورے ہوتے تھے؟ آپ ذرا یہ ثابت کیجیے۔ آئین اور قانون پر کسی نے عمل نہیں کرنا، بکواسات سب کی ہیں۔ عمران خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ جو معاشرے جن میں انصاف نہیں ہوتا، وہ معاشرے جن کے اندر یہ نہیں ہوتا، وہ معاشرے قائم نہیں رہتے ہیں۔ آپ خود تو جناب کسی انصاف کے، کسی قانون قاعدے کے قائل ہو جائیے۔ آپ تو ہر بات سے یو ٹرن پھر کے کہتے ہیں یہ تو ایک لیڈر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آپ پاکستانی عوام ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ روزانہ فراڈ کرتے ہیں۔ ابھی وہ روزانہ ڈکٹیٹرز کی طرح لوگوں سے اوتھ لے رہے ہیں جلسوں میں عمران خان سے، اور وہاں کہانیاں سنا رہے ہیں، میری ابھی کوئی ویڈیو آئے گی، میری ابھی کوئی آڈیو آئے گی، وہ فیک ہوتی ہیں، وہ صحیح ہوتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ آئین اور قانون پر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اتنے غلط قسم کے یعنی ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹری دعوے کر چکے ہیں۔ ادھر سے کہتے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے، ادھر سے کہتے ہیں ہم نے تو استعفے نہیں دیے۔ کس قدر کنٹرڈکشن۔ ادھر سے کہتے ہیں یہ آرمی کے لوگ جو ہیں یہ تو نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ ادھر سے کہتے ہیں ایکسٹینشن دے دیں۔ یعنی کیسے کیسی ان کے ہاں کنٹرڈکشن پائی جاتی۔ پھر اور کتنی باتیں ان کی آڈیوز میں آئیں، وہ سائفر آ گیا، وہاں پرابلم ہو گیا، پھر مجھے یہ ہو گیا، پتہ چلا پھر وہ کچھ نہیں ہوا۔ تو کیسی کیسی ان کی ذات کے اندر کنٹرڈکشن پائی جاتی۔ لیکن لوگ ہیں کہ واہ واہ واہ، عمران خان نے کہا، واہ واہ، عمران خان نے کہا کہ دیکھیں میری جو ہے وہ زوجہ نے اگر اس سے وہ پراپرٹی والے ملک ریاض سے اگر کچھ تحفے طائف لیے ہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، تو سارے کہیں گے واہ 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 کیا زبردست آئیڈیل انسان ہے، اس نے اپنی بیوی کے تحفے لینے کے لیے جو ہے نا اپنی ڈس اپروول شو کر دی۔ تو بس آپ کو اسی طرح کی کہانیاں سناتے رہیں گے۔ یہ آ جائیں، عمران خان آ جائے، کوئی آ جائے، ایکس وائی زی آ جائے، سب کمپرومائزڈ ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ مزے میں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو لاتی ہے، ان کو چھتر مارتی ہے، یہ چھتر کھاتے ہیں، پھر اسی تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور لوگوں کے آگے اکڑ خان بن کے گزرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ جو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں عوام، ان کو مزید ڈرا کے آپ نے کیا کرنا؟ آپ ذرا ڈرائیے کسی اور کو۔ یہ آپ کے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہے نا، ذرا اس کو ڈرائیے، آپ لیڈرشپ میں اس کو ڈرائیں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ انہیں جو ہے وہ کسی معاملے میں ڈرا کے بتائے۔ ادھر افغانستان ہے، ان کی ایکسپورٹس دیکھیں، اس میں ڈرا لیں۔ ادھر ایران ہے، اس کے پاس کتنی سینکشنز ہیں، کتنے سالوں سے چل رہے ہیں۔ 70s میں ان کو سینکشنز لگی تھی جب امام خمینی جو ہے ایران میں یعنی لینڈڈ ان، تو آج کتنے سال ہو گئے؟ 20 and 20 40 42 43 ایئرز ہو گئے۔ تو وہ تو دنیا میں سروائیو بھی کر رہے ہیں، وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ تو کہیں بڑھ کے بتائیے، اور کون سا ملک ہے؟ آپ کے پڑوس میں چین ہے، چلیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اپنی تجارت کو ہی بڑھا کے بتائیے۔ تو بس آپ جو ہے نا وہ یہاں کے غریب عوام کو، جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں، جینے کو ان کے پاس اور پینے کے لیے پانی نہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ یہ سیاستدان ہوں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ہمارے ججز ہوں، تو یہ سارے اس طرح کے عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، اور عوام ہے تو وہ یہ سوچتی نہیں۔ تو آپ تو ذرا سوچیے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔
ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.